سورہ ہود کی آیت نمبر 9 کا خلاصہ ہے کہ انسان فطرتاً عاجل پسند ہے اور موجودہ حالت کو سب کچھ سمجھنے کا عادی ہوتا ہے. جو اس کے موجودہ حالات ہیں نا، وہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ ہمیشہ رہیں گے اور میں انہیں میں خوش ہوں، وہ اسی میں ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ زندگی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. یہ تو الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ جنتوں کی، وہ کافروں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، اور مومنین کے لیے تو قید خانہ ہے نا. قید خانے میں زندگی کیسی ہوتی ہے؟ قیدیوں کی طرح ہوتی ہے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. تو ہم کیوں یہ اکتفا کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم بس اب جو اللہ تعالیٰ نے آ کر ہماری زندگی کو سنوار دیا ہے، نعمتوں اور رحمتوں سے بھر دیا ہے، تو بس اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو لے کے بھی آزماتا ہے. تو نا انسان بڑا ناشکر ہے جب اللہ تعالیٰ اسے غربت میں رکھتا ہے اور فکر و فاقہ میں رکھتا ہے نا. لیکن جب اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ نا اکڑنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ میری جو پچھلی حالت تھی نا، کہ میں اس پہ شکر ادا کروں اور سجدے میں گرا رہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پچھلے حالات کے مطلب بمقابل جو ہے یہ والے حالات کتنے اچھے کر دیے. لیکن نہیں، ہم تو ناشکری کریں گے، ہم تو اترائیں گے. ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہمیں تو اترانا ہے، سب بھول جائیں گے. تو نا لیکن پھر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اچھا انسان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا، پھر اچھا اگر وہ اس کی حالت اگر پیسے والی ہے، رحمتوں و نعمتوں سے نوازا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی تو لینی ہے نا اس کی. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مال و دولت لے لی اس سے. جب اس سے مال و دولت لے لی تو شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتے، شکوے شکایتیں ختم ہی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، اللہ پاک ہمارے حالات سدھار دے. اور ناشکری کرنے لگتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ پاک نے جب وہ حالات ایسے نہیں رکھے تو یہ بھی نہیں رکھے گا. ایک وقت پیسہ دیا، لے لیا، تو یہ والے حالات بھی ایسے نہیں رہیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا اس میں اللہ کا شکر ہے، کیونکہ یہ تو آزمائش کی جگہ ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں آزمانا ہی ہے، لے کے بھی آزمانا ہے، دے کے بھی آزمانا ہے. اور انسان کی ہر کنڈیشن ایک سی رہتی بھی نہیں ہے، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے. تو اس میں بس ہمیں تحمل سے کام لینا ہے اور صبر سے کام لینا ہے اور شکر کرنا ہے. بس ہر حال میں شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کو شکر والے لوگ بہت پسند ہے، یہ شکر کی ادا بہت پسند ہے مسلمانوں کی. تو بس شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ.